السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزاداران امام زینبیہ امام بارگاہ ممبئی کی تیسری مجلس 3 محرم کی مجلس ہے جو زیارت عاشوراء کے ان کلمات پہ شروع ہوئی تھی۔ یہ جن کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا یہ ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے جو ہم امام حسین سے کرتے ہیں۔ زیارت عاشوراء ہمارے پاس موسٹ ریکمنڈڈ زیارت ہے، بہت ریکمنڈ کیا گیا اس زیارت عاشوراء کے لیے جو آپ عاشورے کے دن پڑھتے ہیں۔ ہم عاشورے کے دن پڑھتے ہیں زیارت، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ صرف عاشورے کو پڑھیں، آپ مسلسل پڑھ سکتے ہیں، سال بھر پڑھ سکتے ہیں۔ زیارت عاشوراء کو کہا گیا کہ یہ گولڈ کی مائن ہے، سونے کی کان ہے۔ یہ ایسی سونے کی کان ہے، سونا نیچے رہتا اور اس کی کان مطلب بھرا ہوا نیچے ہے۔ عاشوراء اس کے لیے کہا گیا۔ ہر دعا سے پہلے، ہر دعاؤں کی قبولیت کے لیے زیارت عاشوراء ریکمنڈ کیا گیا۔ موت بھی اگر آ جائے کسی میت پہ پڑھو، اس کے بعد کہا گیا کہ جب دفن کرو تو عاشوراء پڑھ کے لحد کو بند کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ جائے یہاں سے تو آخری جو کلمات اس کے کانوں میں آئے وہ زیارت عاشوراء کے آئے۔ ہر معصوم نے زیارت عاشوراء کو ریکمنڈ کیا۔ پوری دنیا میں جہاں بھی میں نے بتایا لوگوں کے 10 سال 20 سال کے پرابلم، اولاد نہیں ہے تو زیارت عاشوراء آپ کو کام آئے گی۔ پریشانیوں میں انسان ہے، بیماریوں میں انسان ہے، کوئی تکلیف ہے تو عاشوراء اس کو چینج کر دے گی۔ یہ ایک زیارت امام حسین کی ایسی ہے کہ جس کے لیے بہت سے علماء نے اس پہ زور دیا، یہاں تک کہ بھی حال کے آغا بہجت جو بہت مشہور ہمارے مرجع تھے، بڑا پائس انسان تھا، انہوں نے اپنے استاد آغا بہجت کے استاد شیخ کرکی، انہوں نے خواب میں مرنے کے بعد آغا بہجت نے اپنے استاد کو دیکھا کہ آئے ہیں، بڑے خوش ہیں۔ تو آغا بہجت نے پوچھا کہ آغا آپ کو کیا ملا نیچے؟ تو کہا جو بھی میں نے نیکی کی ہے، ان کے مدرسے تھے، اسٹوڈنٹس تھے، طالب علم ان کے پاس پڑھتے تھے، کئی کتابیں لکھی۔ تو آغا بہجت نے پوچھا آپ کو ہر چیز کا اجر ملا وہاں پہ؟ تو کہا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو میں دوں گا، اللہ نے دیا، مجھے سب کچھ ملا۔ پھر آقا نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کس چیز کا فائدہ ہوا آپ کو؟ کہ آپ کے دل میں وہاں احساس ہوا کہ کاش میں یہ دنیا میں زیادہ کرتا تو یہاں پہ اس کا فائدہ زیادہ ہوتا۔ اس لیے کہ ہمارے پاس اندازہ نہیں ہے ہم کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جیسا محرم ہے، یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ نورانی مہینہ کہلاتا، نور کا مہینہ ہے، اتنا نورانی مہینہ کہ پوری دنیا میں آپ دیکھو چاند رات ہو ہر طرف عزائے حسین شروع ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں پہ 10 آدمی ہیں وہ لوگ بھی عزا خانہ اسٹارٹ کر رہے ہیں، جہاں 1 لاکھ آدمی ہیں وہ بھی اسٹارٹ، ہر گھر میں عزائے حسین ہوئی۔
مولا کی شان ہے، مولا حسین کی شان ہے، وہ وعدہ اللہ پورا کر رہا جو وعدہ کیا تھا کہ ہمیں قوم پیدا کریں گے جو حسین کی عزا کریں گے۔ تو ان دنوں میں زیارت عاشورہ از موسٹ ریکمنڈڈ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ فائدہ کس چیز کا ہوا، کہ وہاں جا کے آپ نے ریئلائز کیا کہ کاش میں دنیا میں زیادہ کرتا ہی۔ تو وہ مسکرا کے کہتے ان کے زندگی کا بڑا مشہور واقعہ ہے آغا بہجت کا، ان کے استاد کا ہے۔ انہوں نے کہا میں روز 1 مرتبہ پڑھتا تھا، وہاں جا کے مجھے احساس ہوا کاش میں 2 دفعہ پڑھتا دن میں، کاش میں 3 دفعہ پڑھتا، کاش میں 4 دفعہ پڑھتا رہتا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ زیارت عاشورہ سے پہلی رات میں فائدہ کیا ہے، اس سے کیا ریلیشن ہے؟ تو آپ نے کہا کہ تم زیارت عاشورہ میں ایک جملہ بولتے ہو سجدے میں جا کے۔ اگر آپ کو یاد ہے زیارت عاشورہ، تو ہم سجدے میں جب جاتے ہیں، زیارت ختم ہوتی تو ہم سجدے میں جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، کہ پروردگار تم مجھے حسین کی شفاعت عطا فرما۔ کہاں پہ؟ یہاں پہ یوم الورود۔ تو کہا جتنی دفعہ، اسی لیے آج آپ دیکھو ہمارے علماء نماز میں قنوت میں یہ پڑھتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، قنوت میں بھی۔ تو اس لیے کہ اتنا فائدہ بتایا گیا زیارت عاشورہ۔ اسی زیارت عاشورہ کے یہ کلمات ہیں جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا 3 دن سے، کہ انی سلمن لمن سالمکم۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے دوستو، کہ میں کسی اور سے وعدہ نہیں کر رہا، خاکی انسان سے، دنیا والوں سے میں وعدہ نہیں کر رہا، میں اس سے وعدہ کر رہا، حسین ابن علی سے وعدہ کر رہا۔ کیا وعدہ کر رہے آپ؟ مولا حسین آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے، مولا حسین آپ کو یہ نہیں بول رہے کہ مجھے اتنی دولت چاہیے، اتنا سونا چاہیے، اتنی چاندی، کچھ بھی نہیں۔ وہ کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، مولا ہم سے کیا لیں گے؟ لیکن ہم وعدہ کر رہے حسین سے۔ اور ایک چیز یاد رکھو، جو وعدے حسین نے ہم سے کیے وہ پورے ہوئے۔ مولا حسین ایسا نہیں ہے کہ آپ سے وعدہ، یہی میں آپ کو بتا رہا نا یوم الورود۔ آج ہم کو اندازہ نہیں ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے، لیکن اس وقت جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اس وقت زیارت عاشورہ کام آئے گی۔ آپ اگر بامبے میں ماشاءاللہ کئی گھروں میں مسلسل ہوتی ہے زیارت عاشورہ، اس کے باقاعدہ پروگرامز ہوتے ہیں۔ دوسرے شہروں میں، ایران میں، قم میں، مشہد مقدس میں باقاعدہ اجتماع ہوتا کہ سب کھڑے رہ کے مولا حسین کی زیارت پڑھ۔ یہ زیارت امام حسین۔ اب میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ حسین آپ کو جواب دے رہے ہیں اس میں۔ اور یہ زیارت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہم کو دی۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ مولا سے ہمارے پاس آئی، یہ اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ امام کی زبان کے نکلے ہوئے۔ اب آپ سوچو، جو امام کی زبان کے الفاظ ہیں اس میں برکت کتنی ہوگی، اس میں صداقت کتنی ہے۔ تو ایک ایک جملہ عاشورہ کا اور ہر زیارت کا معصوم کے زبان کے جملے ان کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے۔ تو کوشش یہ کرو کہ عاشورہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو۔ اگر تم زیارت، میں اسٹوڈنٹس کو بول رہا، یوتھ کو بول رہا، اگر عاشورہ تمہارے پاس آ جائے تم ہر بلا پریشانیوں سے بچ جاؤ گے۔ اگر کوئی شخص عاشورہ پڑھ کے باہر نکلتا ہے تو اس کے زندگی کا ضامن حسین ابن علی ہوتا، ایکسیڈنٹل موت سے انسان بچتا۔ اب آپ خود لے کے جا کے کسی کو ٹکر مارے وہ تو سوسائڈ ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک پروٹیکشن ہے زیارت عاشورہ کا، ایک شیلڈ کی طرح انسان آ جاتا کہ اس پروٹیکشن کے اندر بندہ آ جاتا۔ رزق کا ضامن، جس کے روٹی کا ضامن، جس کے رزق کا ضامن حسین ابن علی ہو جائے، اس کے رزق کو پرابلم ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ تو گھروں میں مثال کے طور پہ لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ زیارت عاشورہ پڑھے۔ یہ آزمائی وہی چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں جو زینبیہ امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف ان کے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ میری مجلس لائیو جاری، مختلف شہروں میں لوگ سن رہے، باہر سن رہے، یوٹیوب پہ سن رہے۔ تو ایک گلوبل میسیج دے رہا کہ عاشورہ کم از کم اس سال محرم کا 1446 ہجری کی محرم کا یہ تیسرا دن ہے آج۔ کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ عاشورہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لو۔
عاشورہ اگر امپلیمنٹ کرو گے تو تم ممبئی میں پریشان کبھی نہیں ہوں گے، کبھی بامبے میں پریشانی، انلیس حلال رزق کا ضامن حسین ہے، حرام رزق کا نہیں۔ اگر تمہارا حلال رزق ہے، ماشاءاللہ سب کا ہی حلال رزق ہے، حلال رزق اگر تمہارے پاس ہے تو اس میں برکت جو دیتے ہیں، برکت کس کو بولتے ہیں؟ ایک روٹی آپ کے پاس، مثال کے طور پہ 10,000 روپے آپ بامبے میں کماتے ہیں، برکت ہوتی 1 لاکھ کی، نہیں سمجھے آپ؟ کیسے برکت ہوتی؟ آپ بولیں گے 10,000 میں 1 لاکھ کیسا مل سکتا، برکت کیسے ہوتی؟ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، پہلی دعوت ذوالعشیرہ جو مکے میں ہوئی تھی، اسلام کی پہلی دعوت، اللہ کے رسول نے جب اسلام کا اعلان کیا 40 سال کے بعد، تو مکے کے جتنے کافر و مشرکین تھے، غور سے سنو برکت کیا چیز ہے، جتنے مکے کے کافر و مشرکین تھے ان سب کو بلایا تھا، کھانے پہ بلایا تھا جناب ابو طالب کے گھر پہ، اور لنچ پہ بلایا، اس لیے کہ بغیر کھائے کوئی آتا بھی نہیں، دعوت دی تو آئے، سارے کے سارے آ گئے، 150 یا 200 مکے کے سردار، سارے کافر و مشرکین آئے، بیٹھے، جب بیٹھے تو ان کو کھانے پہ بلایا تھا، کھانا کھلا کے پہلا جو اسلام کا اعلان ہوا وہ دعوت کے بعد ہوا، دعوت ذوالعشیرہ مشہور واقعہ ہے شیعہ سنی ساری کتابوں میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جب آئے پورے یہ لوگ جناب ابو طالب کے گھر پہ، اللہ کا رسول بھی بیٹھے ہوئے، مولا بھی، مولا کا سن 12-13 برس کا ہے، جناب ابو طالب ہے، جناب حمزہ ہے، جناب جعفر طیار، سارے کے سارے بیٹھے، کھانا نکلنے کا وقت آیا تو جناب ابو طالب نے ایک جانور ذبح کروایا تھا، بس مثال کے طور پر بکرا یا گائے، جو بھی، بکرا ذبح کروایا تھا ایک جانور، اور کھانے والے کتنے تھے؟ 150 کے قریب تھے، ایک بکرا ذبح کروایا۔ اس زمانے کا جو بھی طریقہ تھا کھانا بنانے کا، سالن بنانے کا، ایک خورمہ، آپ مثال کے طور پہ خورمہ لے لیں گوشت کا، اور روٹیاں ایک 50-60 روٹی بنی ہوئی، اس کے اوپر کپڑا لگا ہوا، خورمے کا، سالن کا ایک بہت بڑا بال، اس میں پورا سالن رکھا ہوا، اس کے اوپر بھی ایک کپڑا۔ تو جب یہ کافر آئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، یہ سارے ظالمین جو دشمن اسلام تھے، آئے، آ کے کھانا دیکھا دسترخوان پہ اتنا سا، تو اس وقت ابو جہل کا تاریخی جملہ ہے، اس نے پلٹ کے جناب ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب اتنے لوگوں کو بلایا، اتنا تھوڑا سا کھانا؟ اس لیے کہ یہ لوگ کھانے والے تھے، عرب جو ہے دونوں ہاتھوں سے کھاتا ہے، تو کہا اتنا تھوڑا سا؟ آپ نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ جب دسترخوان تیار ہو گیا، لوگ آگ کے دسترخوان پہ بیٹھنے لگے، تو اللہ کے رسول نے اپنے اس ہاتھ کو روٹی اور سالن پہ رکھ دیا تھا، رکھ کے ہٹا دیا تھا، کہا اب کھاؤ، پورے کھائے، کھانا ویسے ہی رہا۔ یہ ہے برکت کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ برکت دے، اتنی چھوٹی سی چیز میں اتنا دیتا، اس لیے کہ آپ کی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ برکت دے رزق میں، کہ اللہ ہمارے رزق میں، اگر برکت اٹھ جائے، تو 1,01,000 روپیہ ہو جائے گا، کوئی ویلیو نہیں رہی۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، زیارت عاشورہ سے تمہارے رزق میں، اگر حلال رزق میں برکت چاہتے ہو، اذان ہو گئی۔
ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اذان اگر ہو تو رکنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اذان کی ریسپیکٹ لازم ہے، اس لیے کہ امام رکے تھے، چوتھے امام رکے تھے یزید کے دربار میں، جبکہ تو وہ اذان بھی نہیں تھی، لیکن امام رک گئے تھے. تو ہمارے پاس یہ ہے کہ جب اذان ہو تو کلام مت کرو، اس کی ریسپیکٹ کرنا ضروری ہے. بہرحال تو عاشورہ برکت کی بات کر رہا تھا. اگر برکت چاہتے ہو اپنے گھر میں، کون سا ایسے شخص ہے جو نہیں چاہتا برکت؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اور مسلسل دعا کرتا ہے کہ اللہ رزق میں برکت دے. اور دوسروں کے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے برکت کی، آپ کے پاس تو یہ ساری چیزیں. اگر تم عاشورہ پڑھتے رہو تو تمہارے رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ تم تصور بھی نہیں کرنا. دوستو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہمارا حساب کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں مثال کے طور پہ ٹھنڈا پانی ہے گلاس کا، اور میں کہہ رہا میں پیاسا ہوں، تو بچہ بھی رہے گا بولے گا مولانا پانی پی لو آپ کی پیاس بجھ جائے گی. ہمارا وہی حساب ہے. 14 معصومین ہمارے پاس ہے، پھر ہم پیاسے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور یہ دنوں میں محرم میں یہ کوشش کرو کہ یہ 10 دن میں ایٹ لیسٹ، بول رہا ہوں آپ کو سال بھر پوری زندگی کرنا ہے، جتنی عزاداری کر سکتے اتنی عزاداری کرو. ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جاؤ، بیٹھو، سنو اور گریا کرو. یہ 10 دن گریا کے، یہ 10 دن آوازاری کے، یہ 10 دن ماتم کے، یہ 10 دن پرسے کے دن. پھر اب 1 سال کے بعد یہ ایام واپس آئیں گے، 1 سال کے بعد. تو کوشش یہ کرنا کہ عزاداری حسین کو ہمیشہ پروموٹ کرنا، ہمیشہ سپورٹ کرنا. اس لیے کہ آج اگر ہماری ایگزسٹنس ہے، ہم بچے ہوئے، ہماری پہچان ہے، تو وہ صرف عزاداری حسین سے پہچان ہے. عزاداری اگر لاکھ بار خدا نہ خواستہ مائنس عزاداری ہمارے پاس کیا ہے؟ کون ایک دوسرے کو جانتا؟ ہر نئے شہر کا بندہ یہاں ہے، ہر شہر کا آدمی ہے، کوئی ایک دوسرے کو نہیں جانتا. لیکن عزاداری حسین کی وجہ سے آپ ایک شیڈ کے نیچے آ گئے. یہاں کے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بامبے کا، یہ بنگلور کا، یہ دہلی کا، یہ امرتسر کا، وہ یہ نہیں دیکھتے. یہ دیکھتے کہ عزادار ہے یا نہیں. تو عزاداری کو ہمیشہ پروموٹ کرو، عزاداری کو ہمیشہ سپورٹ کرو. عزاداری کی وجہ سے، میں تو کہتا ہوں عزاداری کی وجہ سے اسلام باقی ہے. اس لیے کہ آج پوری دنیا میں موسٹ پیسفل امن کی قوم کون سی ہے؟ اگر آپ گوگل کرو، وہ تو سب کر سکتے ہیں، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. اور گوگل کر کے آپ کر کے چیک کریں کہ دا موسٹ پیسفل گیدرنگ امن کی سب سے بڑی گیدرنگ کہاں پر ہے؟ تو گوگل پہ آپ کو 5-6 جگہ آئے گا. دنیا میں بڑے بڑے اجتماع ہوتے، بنگلہ دیش میں ہوتا، انڈونیشیا میں ہوتا، مسلمانوں کے بڑے بڑے اجتماع، لاکھوں لوگ آتے ہیں، ملینز کی تعداد میں لوگ رہتے. لیکن کسی گیدرنگ میں یہ نہیں کہا گیا، جیسے حج ہے، حج بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے حج. اللہ ہم کو حج نصیب کرے. اس لیے کہ یہ حج پہ کوئی جائے اور حج کر کے 12 ذیلحجہ کو باہر نکلے تو ایسے باہر آتا ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا. بہت بڑی عبادت ہے حج. لیکن ہر جگہ حج ہو یا کوئی گیدرنگ، کوئی نہ کوئی پرابلم آتا ہے. سٹیمپیڈ ہو گیا، اتنے مر گئے، جھگڑا ہو گیا، آگ لگ گئی. تو اس کے لحاظ سے اگر گوگل پہ جا کے چیک کر رہے کہ موسٹ پیسفل گیدرنگ کہاں ہے، تو 5-6 جگہ آپ کو آئے گا، اربعین کربلا، اربعین کربلا، اربعین کربلا، اربعین کربلا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے دوستو، کہ جہاں حسین ہے وہاں امن ہے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ جہاں مولا حسین ہے وہاں پیس ہے. اس لیے کہ امام حسین کا پیغام ہی یہ تھا کہ پیس کا پیغام تھا. یزید ظلم کر رہا تھا، یزید ٹیررسٹ تھا، یزید نے ظلم کیا تھا، لیکن حسین نے امن سے جواب دیا. اس وقت اگر امام حسین آگے بڑھ کے نہیں بچاتے اپنی قربانی، میرے جملے غور سے سنو، اگر یہ قربانی نہیں دیتے 61 ہجری میں 10 محرم کو، اپنے گھر کو نہیں لوٹاتے، تو آج اسلام آپ کے پاس وہ نہیں ہوتا جو رسول کا اسلام تھا. آپ کے پاس یزید کا اسلام ہوتا.
یزید کے اسلام میں سارے حرام حلال ہو چکے تھے، اس نے حرام محمدی کو حلال کر دیا تھا، اسلام ریز ہو گیا تھا، اسلام ختم ہو گیا تھا، ساری لوگوں کی جرتیں ختم ہو گئی، کوئی بول نہیں سکتا تھا، کوئی آواز نہیں بلند کر سکتا۔ وینسڈے کے دن، بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا کے خطبہ پڑھتا ہے، کوئی مسلمان کو یہ جرت نہیں دی اس سے پوچھے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے۔ 50 سال کے اندر اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی 11 ہجری میں، اور یزید کی حکومت آئی 61 ہجری میں، صرف 50 ایئرس میں۔ 50 ایئرس میں اس نے سارے اسلام کے قانون کو بند کر دیا، بدل دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ تو صرف حسین ابن علی کا سیکریفائس ہے، حسین ابن علی کی قربانی ہے۔ مولا حسین کا پورا گھر کو لٹا کر ہر چیز کو برداشت کر لیا، لیکن اسلام پہ آنچ آنا نہیں دیا۔ اسلام بچا ہوا ہے۔ آج اگر پوری دنیا میں 1 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں، پوری دنیا میں اس وقت مور دین 1 بلین، آپ سوچو اتنا مسلمان ہے، سب کا ایک ہی کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جو کلمہ وہ لوگ پڑھ رہے 1 بلین، تو یہ کلمہ جو باقی ہے وہ مولا حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ وہ قربانی نہیں ہوتی، وہ سیکریفائز نہیں ہوتا تو یہ کلمہ بھی ختم ہو جاتا، ہر چیز ختم ہو۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھو کہ وہ چاہتا کیا تھا، لیکن وہی بات، جس نے حسین کا ساتھ دیا آج وہ زندہ ہے۔ کیا بول رہا یار میں؟ جس نے یزید کا ساتھ دیا وہ اسی وقت مٹ گیا۔ آج ایون سیریا میں جہاں یزید ظالم حکومت کرتا تھا، آپ ایئرپورٹ پہ اتر کے پوچھو کہ ہو از یزید، یزید کون تھا، شامی نہیں بتائے گا۔ جب آپ اس کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ وہ معاویہ کا بیٹا تھا، وہ تھا، جب شاید کوئی بول دے۔ بچوں سے پوچھو وہاں کے سیرین بوائز سے، میں تو جاتا ہوں، اب جا کے پوچھو کہ یزید کون تھا، یہاں پہ حکومت کر رہا تھا، اتنی سخت حکومت اس نے کی تھی ظلم کے ساتھ، لیکن آج کوئی یزید کو نہیں جانتا۔ اگر اسی شام میں آپ جا کے بولو سیدہ زینب کہاں ہیں، سب بولیں گے کہ بی بی زینب وہاں پہ۔ یہ قربانی ہے۔ آج یزید کی خبر کا نشان نہیں ہے، لیکن کنیز بی بی زینب جناب فیضہ کی خبر کا نشان ہے۔ جس نے ساتھ دیا مولا حسین کا، آج وہ زندہ رہے۔ ایگزسٹنس اگر چاہتے ہو، زندگی چاہتے ہو، تو حسین کے ساتھ اپنے آپ کو کر لو۔ حسین زندگی دینے والا، مولا حسین کبھی موت نہیں دیتے۔ پوری دنیا میں آج مولا حسین کا نام ہے، کسی مذہب و ملت سے آپ ملے، محرم آتا ہے، آپ کو معلوم ہے امریکہ میں بڑی بڑی جو یونیز ہیں، وہاں پہ یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ حسین ڈے منایا جاتا۔ حسین ڈے اسٹوڈنٹس مل کے بناتے، تو ملٹی کلچر، ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ، اسٹوڈنٹس، پروفیسرز، وہ آتے ڈائس پہ آ کے مولا حسین کے تعلق سے لیکچر دیتے۔ عیسائی پاسٹر، لاسٹ ایئر میں نیو جرسی میں تھا، ان کا حسین ڈے جب بنا تو وہاں کے جو سب سے بڑا پاسٹر تھا، عیسائی پادری آپ جس کو بولتے، اس نے آ کے مولا حسین کے اوپر جب جو لیکچر دیا، میں ایک ہی بات بولتا ہوں، اس کا ایک ہی جملہ، وہ کہتا ہے کہ میری پوری زندگی میں حسین سے بڑا انسانیت کے لیے کام کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کیا بات ہے یار! دیکھیے، ایک مسلمان ریگارڈ کر رہا، ایک شیعہ ریگارڈ کر رہا، وہ تو میرا امام ہے، لیکن غیر مذہب کا آدمی بولتا کہ انسانیت کے لیے جس نے کام کیا، آج وہ کہتا ہے کہ انسانیت کو عزت دینے والا حسین ابن علی کی وجہ سے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مولا حسین کو کہ مولا حسین سیویئر آف ہیومینٹی ہے، حسین انسانیت کو بچانے والا ہے۔ تو دوستو، ہمارے لیے فخر کا مقام ہے، ہمارے لیے پراؤڈ کا مقام ہے، اب یوتھ ہے پورا، ہمارے لیے فخر کا مقام ہے کہ ہم اس حسین سے وابستہ ہیں، ہمیشہ وابستہ رہو۔ لیکن ایک چیز یاد رکھو، حسین کے ساتھ اگر رہنا ہے تو واجبات کرو گے، واجبات پہ عمل کرو گے تو حسین کا ساتھ دو گے۔ میں نے بہت سخت جملہ بولا اور جان بوجھ کے بولا، اگر میں واجبات کو چھوڑ دوں، چھوٹی بات مثال کے طور پر نماز کو چھوڑ دو اور عزاداری کرو، یہ غلط ہے۔ صرف مغرب کی عشاء کی نماز پڑھو،
صرف 2 رکعت فجر پڑھو، صرف 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر پڑھو اور عزاداری کرو۔ عزاداری کو کوئی روک رہا نہیں، زیادہ سے زیادہ عزاداری کرو، لیکن 17 رکعت واجب نماز ضرور پڑھو۔ میں یوتھ کو بول رہا ہوں، اس لیے پڑھو۔ اب جملہ سنو، میرا جملہ نہیں ہے، چوتھے امام کا جملہ ہے۔ میرا امام بولتا کہ ہر سجدہ حسین کی کامیابی کا اعلان کرتا۔ کیا بولا یار؟ ہر سجدہ، تم جتنے سجدے کرو گے مولا حسین کی کامیابی کا اعلان ہوتا ہے، کربلا کی جیت کا اعلان۔ تو یہ نہیں کرنا، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں پڑھتا، آئی ڈونٹ مین دیٹ، بٹ میں جسٹ بتا رہا آپ کو، اس لیے کہ یوتھ بیٹھ کے مجھے سن رہا۔ مولا تم کو آباد رکھے۔ یہ مجلس محدود ٹائم کی ہوتی ہے، اللہ خوش رکھے عزا کرنے والوں کو۔ کل 5:15 بجے آ جانا انشاءاللہ، کل چوتھی مجلس ہوگی۔ آج مولا حسین کی یہ مجلس، ہم اس کی بارگاہ میں یہ مجلس، یہ عشرہ چل رہا زینبیہ میں، پورے بامبے میں یہ ایک ہی زینبیہ شہزادی کے نام سے، اتنا بڑا شاندار امام بارگاہ۔ آپ کو معلوم بی بی زینب جو ہے بانی عزا ہے، عزا کی بانی ہے، پہلی مجلس کرنے والی شہزادی زینب ہے۔ وہ بی بی نے اس انداز سے کی تھی کہ آج کائنات میں لاکھوں کروڑوں مجلسیں ہو رہے، یہ اس کی بانی میری شہزادی زینب ہے۔ لیکن 3 محرم کی مجلس سے آج حسین کا وہ قافلہ جو 28 رجب کو چلا تھا مدینے سے، آہستہ آہستہ مکہ پہنچا اور 8 ذی الحجہ کو مکے سے چل کے کربلا آ گیا۔ کل 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے حسین۔ دوستو، میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کربلا حسین آ گئے۔ اللہ ہم کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے۔ آج کربلا کتنا آباد شہر ہے، اللہ نظر بد سے بچائے کربلا کو، نظر بد سے بچائے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت عاشورہ کرنے کے لیے کربلا گئے ہوئے، مولا ان کی زیارت قبول کرے اور ہم کو بھی بلائے انشاءاللہ مولا حسین۔ جب حسین کربلا پہنچے، زمین پہ جب سرزمین کربلا قافلہ پہنچا، مولا جس گھوڑے پہ تھے وہ گھوڑا رک گیا۔ اس لیے حسین تو جانتے کہ یہ کربلا ہے، لیکن حجت کو تمام کرنا تھا، 7 گھوڑوں کو بدلا۔ اس کے بعد جب بنی اسد والے اور دوسرے قبیلے والے آئے لوگ، حسین نے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا ہے، کسی نے کہا ماریا ہے، امام نے کہا اور کوئی نام ہے، کسی نے کہا شط الفرات ہے۔ ایسے معلوم ہو رہا کہ مولا حسین کوئی اور نام سننا چاہتے۔ پھر ایک بزرگ نے آگے بڑھ کے کہا مولا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ بس دوستو، نام کربلا سنا، حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا جانتے ہیں، مولا عباس سے کہا کہ بھیا قافلے کو یہیں روکو اور خیمے لگاؤ اور سیدانیوں کو خیمے میں بٹھا دو۔ عزیزو، جب سیدانیاں خیمے میں بیٹھیں اور حسین زمین خریدنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ مولا آپ یہ زمین نہ خریدے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہاں بڑی مصیبتیں آتی ہیں۔ حسین نے کہا نہیں، اب قیامت تک ہم اسی زمین پہ رہیں گے۔ حسین نے زمین کو خریدا۔ شہزادی زینب نے فضہ سے کہا کہ جا کے میرے ماجائے کو بلا کر لاؤ۔ جب فضہ نے آ کے کہا کہ آقا شہزادی بلا رہی ہیں، حسین بی بی زینب کے خیمے میں گئے۔ جب پہنچے تو زینب نے عجیب جملہ کہا کہ بھیا جب سے میں یہاں آئی ہوں میرا دل بڑا گھبراتا ہے۔ خیمے کے پیچھے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی اور وہ ایسے تڑپ تڑپ کے رو رہی جیسے پورا گھر اجڑ گیا۔ تو امام نے کہا بہن تم نے پہچانا نہیں، ارے وہ ہماری ماں فاطمہ ہیں۔ اس کے بعد بی بی نے سے کہا کہ بہن یہ کربلا ہے، اب ہم کو یہیں رہنا ہے اور میں تو زمین خرید رہا۔ حسین نے جب کہا کہ میں خریدنے والا ہوں تو اس وقت بی بی نے کہا کہ بھیا یہ زمین علی اکبر کے نام پہ لے لو۔
دوستو اس کے بعد حسین قافلے والوں سے بات کیا، ایک ایک ٹرائب سے بات کیا، بنی اسد والوں سے کہا دیکھو 10 محرم کو ہم شہید ہو جائیں گے، ہماری لاشیں ایسی پڑی رہیں گی، تم آ کے ہم کو دفن کرنا۔ اس کے بعد غربت امام اتنی بڑی، بلا کے عورتوں سے کہا کہ اگر تمہارے مرد نہ آئیں تو تم پانی کے بہانے سے آنا اور آ کے ہم کو دفن کرنا۔ یہاں تک تو صحیح تھا، لیکن جو بچے ساتھ تھے، حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، پھیر کے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آئیں تو تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پہ ڈال دینا۔ آج بھی 12 محرم کو اسی طرح بنی اسد والے آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں مولا ہم آ گئے، مولا ہم آپ کو دفن کرنے کے لیے آ گئے۔ کیا غریب ہو گیا امام، چوتھے امام نے ایک ایک کو دفن کیا اور دفن کرتے ہوئے یہ کہتے تھے بابا آپ کیسے آرام کر رہے۔ اس کے بعد عباس کو دفن کرتے ہوئے چوتھے امام نے ایک جملہ کہا تھا کہ چچا آپ تو آرام کر رہے، آپ کی بہنیں اس وقت کوفے کے بازاروں میں ہیں، سروں پہ چادر نہیں ہے اور بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی ہے۔ الہی سیدی و مولایا، پروردگار میری شہزادی کا واسطہ ہماری مختصر سے مجلس کو قبول کر لے، زمیل کے آمین بولو۔ اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کو کربلا مولا اور معصومین کے روضوں کی زیارت نصیب ہو۔ اللہ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مولا حسین کا ذکر کریں، اور جب بھی عزاداری حسین کریں اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، میرے زمانے کے امام کو وارث عزا کو سلامت رکھنا۔ ایک سورہ فاتحہ برادرم ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین کے لیے پڑھیں، ان کے بچوں کے لیے، جمیع مومنین مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراج عالم، آغائے بہجت اور ان کے استاد کے لیے بھی پڑھ دیں۔ بسم اللہ۔